ایک اور چیز جو مجھے اب چانس مل رہا ہے اپنی آبزرویشن کا، یو کے میں آپ کے خیال میں لوگ کتنے بجے اٹھتے ہیں، اور یہاں پہ جو ایک امیر اور ایون غریب بھی لوگ کتنے بجے سے اٹھتے ہیں اور کام شروع کرتے ہیں؟ یو کے کا تو میں نہیں بتا سکتی، غریب طبقہ تو مجھے پتا ہے ارلی تو اٹھتا ہی اٹھتا ہے، اور جہاں تک کہ کوئی ورکنگ کلاس ہے اس کو تو مارننگ اٹھنا پڑتا ہے. اب آپ اور جو بزنس کلاس ہے وہ آرام سے اٹھتے ہیں. وہ آرام سے اٹھتے ہیں. اب وہاں پہ ہر کوئی صبح 6 بجے، جو ابھی سورج نہیں نکلا ہوتا، جو فجر کا ٹائم ہوتا ہے، ایوری ون از اپ، ہر کوئی جاگا ہوتا ہے. یس. ہر کوئی اپنے کام، وہ جو ہم کہتے ہیں نا، جو ایک کنسیپٹ دیا جاتا ہے کہ وہاں پہ تو پتہ نہیں عیاشی اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے. منڈے ٹو فرائیڈے دے آر اونلی ڈوئنگ ورک. ان کا دن کا مقصد کام کرنا ہوتا ہے. وہ نارمل سا کھانا کھاتے ہیں اپنے، وہ ایون کھانا ایکسٹرا بنانے پہ بھی ٹائم ویسٹ نہیں کرتے. اور ویکینڈ کے اوپر وہ اسپیشل اپنا ہر چیز کو اس کو انجوائے کرتے ہیں، چاہے وہ فوڈ ہو، چاہے وہ ملنا ملانا ہو، چاہے وہ پارٹی کرنی ہو. ہمارے لوگوں کا مسئلہ مجھے لگتا ہے کہ آپ 7 دن ہم کام کرتے ہیں، اور 7 دن نہ ہم پوری طرح کام کر رہے ہوتے ہیں، نہ ہم پوری طرح آرام کر رہے ہوتے ہیں. تو دیز آر دا تھنگ جو کہ شاید ہمارے ریلیجن نے اور دنیا کے ہر اچھے ریلیجن نے، اور آپ اس چیز کو جو ایک قدرت کا نظام ہی تھا، صبح آپ کے کام کے لیے محنت کرنے کے لیے، رات آرام کرنے کے لیے، اور جو اوقات کار بنائے ہیں وہ ویسی ہیں جیسے ہمارے مذہب کے. میں ایون وہ کہتا ہوں قرآن پاک کی ایک آیت ہے، صبح، اس کا ترجمہ ہے کہ صبح نکلو رزق کے لیے. یس. تو میں تو ایون کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے پڑھائی بھی کرنی ہوتی ایگزامس کی، وہ جو ایک رات جاگنے کا بڑا گلیمرائز کنسیپٹ ہے کہ جی رات جاگ کے تیاری کریں، ہاں، میرے خیال میں اس کا آؤٹ پٹ بہت کم ہوتا ہے. آپ مارننگ شفٹ لگائیں، فجر کی نماز، فجر کے لیے اٹھیں، نماز پڑھیں نہ پڑھیں وہ آپ کا عقیدہ ہے. اس کے بعد آپ شروع ہو جائیں پڑھنا، اور 6-7 آورس کی وہ شفٹ لگائیں. دیٹ شفٹ ول بی انف، بہت زیادہ پروڈکٹیوٹی ہوگی ریدر دین کہ رات جا کے آپ کریں گے. یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے، میں نے ہمیشہ دن کے اندر پڑھائی کی ہے. اور یہ ایک اچھا ایکسپیرینس بھی یہاں پہ میں ایڈ کروں گی، وہ خواتین جن کے بچے ہوتے ہیں، وہ جب رات کو جن کے بچے سو جاتے ہیں کہتی ہیں شکر ہے سوئے، اب میں پڑھ سکوں. وہ ایک چلو ایک ڈفرینٹ آتا ہے. لیکن یس، مارننگ میں پروڈکٹیوٹی آپ کی 1000 ٹائم زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ آپ کا مائنڈ فریش ہوتا ہے. اور وہی بات ہے، ایک اللہ میاں کا ایک نظام ہے، صبح کا ٹائم جو کر سکتے ہیں نا، اس کی بات رات میں کرنے کی نہیں ہے. ابھی جب ہم نے برطانیہ کی روٹین کی بات کی ہے، تو مجھے بتائیں کہ آپ وہاں پہ کچھ عرصہ آپ نے گلف میں گزارا، پھر برطانیہ میں گزارا، آپ کو وہاں کے معاشرے کی کیا پازیٹیو اسپیکٹس لگی ہیں جو آپ کو یہاں رہتے ہوئے نہیں پتہ تھیں، جس کو آپ چاہیں گے کہ ہم پاکستانی امپلیمنٹ کریں؟ فرسٹ تھنگ از، ایک بڑا فیمس ہے تھینک یو اینڈ سوری کلچر. آپ ہر چیز کے اوپر وہ سوری کہیں گے. ایون دروازہ بھی ان کو کھولنے میں 1 سیکنڈ کی تاخیر ہوئی، سوری وہ کریں گے. سوری کرنے میں کوئی آر نہیں ہے. یہاں پہ آپ غلطی کوئی مانتا ہی نہیں ہے، اور جہاں پہ انا اور ایگو ہرٹ ہو جاتی ہے فوری. وہاں پہ اتنی چھوٹی چیزوں سے، ہاں تو انتظار کر لو تھوڑا، تو کیا تکلیف ہے، دکھنی نا کام ہو رہا ہے یہاں پہ. وہاں پہ کہیں گے سوری آئی ایم بزی، یا سوری میں مصروف ہوں، سوری آپ کو انتظار کرنا پڑ رہا ہے. کام وہ بھی انتظار ہی کر رہا ہے، لیکن یہاں وہ شائستگی سے. دوسرا بات ہے کہ وہاں لوگ تھینک یو بہت بولتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو، اور دوسرے کو اپریشیٹ کر کے وہ خود ڈاؤن نہیں ہو جاتے. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں دوسرے کی تعریف کا مطلب ہے کہ آپ نے شاید اپنے آپ کو ڈاؤن کر لیا، تو پیپل ڈونٹ اپریشیٹ ادرس. اور اپریشیٹ اگر آپ کسی کو کر رہے ہوں تو جو تھرڈ پرسن ہے وہ سمجھے گا کہ یہ کسی مقصد کے تحت اپریشیٹ کر رہا ہے. یہاں پہ ہوتا ہے مکھن لا رہے ہیں، ہاں مکھن لا رہے ہیں، کام نکلوانا ہے. تو وہاں پہ کلچر یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کو اچھے طریقے سے اپریشیٹ کرتے ہیں، سوری کرتے ہیں، شائستگی سے بات کرتے ہیں. پھر وہاں پہ نا آنیسٹی ہے، لوگ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، وہاں جھوٹ کا کنسیپٹ نہیں. ریئلی؟ یہاں میں نے ابھی، کوئی تو جھوٹ تو بولتے ہوں، ایسا تو نہیں ہو سکتا. وہ جھوٹ شاید میں کہنا نہیں چاہ رہا ہم سے ہی سیکھا ہوگا، نہیں تو جھوٹ نہیں بولتے. میں نے نہیں آبزرو کیا، چاہے جتنا برا لگ رہا ہو، چاہے جو مرضی ہو جائے، وہ جھوٹ نہیں بولتا. وہاں جھوٹ کا کنسیپٹ ہی نہیں. اچھا اکثر ہوتا ہے کسی کا دل نہ دکھاؤ، بس بولو ہی نہ، بتاؤ ہی نہ، ایسا بھی نہیں. دل آپ نہیں، آپ خاموش ہو جاتے ہو، ہاں، لیکن آپ جھوٹ نہیں بولو گے. ٹھیک ہے، آپ نام بات ہی نہ کرو اس بارے میں، ٹھیک ہے. اور نو کومنٹس والا ایک ہوتا ہے نا ایک کنسیپٹ، نو کومنٹس، آپ وہ کر دو، لیکن وہاں جھوٹ کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. یہ تو آپ نے بڑی حیران کن بات کہی ہے. میں ایک ڈاکٹر سے یہ بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہ کام کریں گے ہم اس کا سرٹیفکیٹ کیسے کریں گے. میں نے کہا وہاں سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے اگر کہا ہے کہ آپ نے یہ کچھ کام کیا ہے، ہیلتھ اویئرنیس کا کام کیا ہے، تو دے ول ٹرسٹ ان یو. آپ کی زبان ہی کافی ہے، آپ کی زبان ہی کافی ہے. they know that they won't lie.
ہاں ان کا یہ خیال ہے کہ آپ جو کوئی بندہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. یہاں پہ جھوٹ کہاں شروع ہوتا ہے, انٹرویو میں جاب کے شروع ہوتا ہے, کہاں سے کہاں سی وی پہنچی ہوتی ہے, لڑکی کا رشتہ آتا ہے, کھانا بھی لڑکی نے بنایا. ہمارے یہاں تو کوئی لمٹ ہی نہیں جھوٹ ایگزیکٹلی. اور اس سے آپ کو بھی پتہ ہے کہ بعد میں پرابلم ہوتے ہیں. اگر آپ نے لڑکی کے کھانے کی بات کی کہ جب شادی کے بعد ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ اب یہ کھانا بنائے, جی وہ تو ہوٹل کا تھا یا وہ تو امی نے بنایا تھا, تو وہاں پہ پھر اور جب جاب میں آپ کہہ دو سی وی میں لکھ دیا یہ آتا ہے, پھر جب کہتے ہیں کرو تو کچھ نہیں آتا. ایگزیکٹلی. دیٹ از ایون مور انسلٹ آئی وڈ سے. ایگزیکٹلی. اور اس سے ایک وقت بچا لیتا ہے, اس کے بعد آپ کو 100 دفعہ رلاتا ہے. ایگزیکٹلی. تو وہی آپ سچ رکھو. پھر دوسرا یہ کہ یہاں پہ نا اور چاہیے کہ میں نے بہت زیادہ ریس تھے کہ وہاں بھی لوگ ہر پیک تک جاتے ہیں, لیکن لوگ اس طریقے سے ہر ٹائم مطلب دے آر کنٹینٹڈ, دے آر ہیپی ان وٹ ایور. وہ ایکسیل بھی ساتھ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ جس بھی حالت میں ہوتے ہیں اس میں خوش رہتے ہیں. ہاں, اکتفا بھی ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ جس کے پاس 2 گاڑیاں ہو چاہے گا 4 گاڑیاں ہو جائیں, جس کے پاس 2 پلاٹ ہے. اچھا, ایک بڑی فنی چیز یہاں پہ مجھے جتنے لوگ ملے ہیں جو ذرا سے جنہوں کی ارننگ وغیرہ ہے, دے آر اونلی ٹاکنگ اباؤٹ پلاٹس, کہ میرا وہاں پلاٹ ہے, میرا وہاں پلاٹ ہے, میرے اس پلاٹ کا یہ قیمت ہوگی, میرے اس پلاٹ کی وہ قیمت ہوگی, اور میں نے اس پلاٹ پہ یہ بنانا ہے. ریئلی مجھے لگ رہا ہے ہر کوئی کہیں نہ کسی لیول پہ وہ یہی بات کر رہا ہے, اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کر رہا. ان کے لیے یہ ٹاپک زیادہ امپورٹنٹ ہے, سب سے زیادہ کہ ان کے پاس یہ منی ویلیو کی چیزیں جو ہماری زمینیں ہیں ان سے کتنا, نو ڈاؤٹ. اچھا, ایک اور چیز جیسے پولیٹیکل انسائٹ ہونا اور انٹرسٹ ہونا, اٹس ناٹ اے بیڈ تھنگ ایٹ آل, لیکن آپ کی لائف اس کے ارد گرد ریوالو ہو رہی ہو. ہم نے کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہر وہ ہوتا ہے نا, محلے کی گلی میں, نکڑ پہ, تھڑے پہ, بیٹھکس میں, فون پہ, واٹس ایپ گروپس میں, سوشل میڈیا پہ پالیٹکس کی بات ہی ہو رہی ہوتی ہے. لوگوں کے پاس شاید بہت زیادہ ٹائم ہے ویسٹ کرنے کے لیے, وہاں نہیں ہے لوگوں کے پاس. وہاں لوگ کرتے ہیں پالیٹکس کی بات جو ریٹائر ہو چکے ہوتے ہیں, جن کے پاس اتنا فارغ ٹائم ہوتا ہے. جو وہاں ورکنگ کلاس ہے, جو ورک کر رہا ہے, وہ کام پہ توجہ دے رہا ہوتا ہے. اس کے لیے یہ چیزیں اس کی لائف نہیں ریوالو کر رہی ان چیزوں کے اراؤنڈ. تو یہ ایک اور چیز ہے جو میں نے دیکھی ہے کہ جو کہ یہاں پہ لوگوں کو مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ فارغ ٹائم ہے, یا وہ بہت ترقی کر گئے ہیں تو ان کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ ہر ٹائم پالیٹکس کی باتیں کرتے رہتے ہیں. ایک دوسری بات ہماری عادت ہے, ہم نے ہر چیز میں بولنا ضرور ہے, ہم نے کمنٹ بازی کرنی ہے, ہم نے ٹانگ اڑانی ہے, چاہے وہ سیاست ہو, گھر کی سیاست ہو, آپ کے دفتر کی سیاست ہو. آپ نے ٹانگ اڑائے بغیر تو رہ نہیں سکتے. ایک کمرے میں بیٹھ کے دوسرے کی برائی کرنا, دوسرے کمرے میں جا کے پہلے کی برائی کرنا, یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ جب تک ان کو ہم اور دیٹ از ویری امپورٹنٹ, اپنے آپ کو اپنے کام میں بزی کریں, پروگریسو ہوں, آگے بڑھیں, تھنک اباؤٹ یور سیلف, ناٹ اباؤٹ دا ادر پیپل اراؤنڈ یو. ایگزیکٹلی. فوکسلی آگے بڑھیں. آپ اگر دوسروں کے لیے اچھا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کا جتنا ایریا آف امپیکٹ بڑھے گا, جتنے آپ کے پاس وسائل ہوں گے, اتنا ہی آپ لوگوں کو بھلا دے سکیں گے. تو یور سیلف گروتھ از موسٹ امپورٹنٹ اف یو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ پازیٹیو فار دا سوسائٹی اینڈ پازیٹیو فار دا پیپل. آپ کی بات سے آئی واز جسٹ اسمائلنگ کہ ہم کہیں اپنی سوسائٹی کو کرٹیسائز تو نہیں کر رہے اس بلاگ میں. نہیں, ہم اپنی سوسائٹی کو وہ اسپیکٹس دکھا رہے ہیں کہ ایک ترقی یافتہ قوم میں یہ خصوصیات ہیں, اور ہماری قوم اگر ترقی یافتہ ہونا چاہتی ہے تو اس کو ان چیزوں سے بہت باہر نکلنا ہوگا. کیونکہ یہ دیکھیں, ایک ہوتا ہے صرف واہ واہ بیٹھ کے کرنا, وہ تو ہر کسی کو ہم کرتے ہیں کہ یہ اچھی کوالٹیز ہیں. اب دیکھیں, آپ ڈاکٹر صاحب آئے ہیں, اب یہاں پہ آئے, ہم آپ کی پاکستان سے آپ گئے نا, آپ کی پاکستان کی گروتھ ہے, آپ کی پاکستان کی بیس ہے, وہ بیس کو تو ہم ہمیشہ مانتے ہیں, نو ڈاؤٹ, لیکن اس بیس کو ہم لے کے چاہ رہے ہیں کہ ہم آگے بڑھائیں. ہم اس کے لیے محنت کر رہے ہیں تاکہ ہماری جو عوام ہے ہم ان کو اوپر جاتے دیکھنا چاہ رہے ہیں. اینڈ دیر آر سم تھنگس کہ اگر وہ چاہیں تو اس پہ کام کریں تو وہ کچھ بہت کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نازش کہ فار دا لاسٹ 10 years what I'm trying to do is guiding people. اور میں نے جیسے ابھی بک لکھی تو اس میں ایک چیپٹر لکھا ہے بیسٹ میڈیکل پریکٹس. اس میں صرف ایک بتایا کہ وٹ آر ایتھکس, آپ کو پیشنٹ سے کیسے بات کرنی چاہیے. اس میں کوئی ارن کرنے کا طریقہ نہیں بتایا, اس میں بتایا ہے کہ آپ نے کوئی بیڈ نیوز کیسے بتانی ہے, آپ نے اگر اٹینڈنٹس غصے میں ہے تو ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا, جن کو سافٹ اسکلز کہتے ہیں, اگر ہماری سوسائٹی میں یہ پریویل کر جائیں کہ آپ نے اچھے طریقے سے بات کرنی ہے اور ہر ایک رسپیکٹ دینی ہے. وہاں پہ خاک روب جو ہے اس کی اور ہاسپٹل ڈائریکٹر کی رسپیکٹ میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے. ڈائریکٹر بھی اس کو سوری اور تھینک یو بولے گا, خاک روب بھی سوری اور تھینک یو بولے گا, اور سب لوگ اپنے اپنے کام اپنے پروفیشنل طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں. دے آر پراؤڈ آف وٹ دے آر ڈوئنگ. دیر از نو کمپلیکس. نو ڈاؤٹ, آئی وڈ اگری ٹو دیٹ.